الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى في مقام آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور پنڈال میں بیٹھے ایمانی و اسلامی بھائیوں اور دور دراز سے سن رہی مائیں اور بہنیں، آج کل جلسوں کی بھرمار ہے. 4 تاریخ کو میں آیا اور 5 تاریخ سے مسلسل جلسے ہی جلسے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلسوں سے خاطر خواہ جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، من جملہ ان وجوہات کے ایک وجہ یہ ہے کہ بیان کرنے والے علماء پیشہ ور بن چکے ہیں. کہا کہ ان کا 20,000 کا فیس ہے، اکاؤنٹ میں پہلے 10 بیان کے بعد 10. بھائی ایسے بیان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا پھر یہ
کہ جو منتظمین جلسہ ہے وہ اس وجہ سے جلسہ کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، اور لوگوں کے اندر جو ہے میری ایک قسم کی شہرت ہو جائے، یا پھر یہ کہ جو بولنے والا مقرر ہے وہ اسی نیت سے بولتا ہے کہ میری واہ واہ ہو اور میری پہچان ہو تاکہ دوسرے جلسے والے مجھے اور دعوت دیں۔ ان سب چیزوں کے اندر سدھار لانا ضروری ہے، تب جا کر دینی فائدہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اب کہیں گے جو پیشہ ور لوگ ہیں جو رقم فکس کر کے پہلے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم ان سے بات نہ کرے تو بعض مرتبہ کرایہ بھی منتظمین نہیں دیتے، یہ ان کی کوتاہی ہے۔ جو مانگے ان پر 20,000 لٹا رہے ہیں، اور جو ان سے نہ مانگے ان کو چائے پلانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہے، لہذا جو نہ مانگے ان کو خوش دروازے سے لوٹایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار سنن میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ مہمان ہمارے دروازے سے خوش لوٹ کر جائے۔ تو بولنے والا اپنی نیت درست کرے کہ میں اللہ کے لیے بولوں گا، سننے والے اس نیت سے سنے کہ میں جو سنوں گا اللہ کے لیے سنوں گا اور میں اس پر عمل کروں گا، تو جلسہ کامیاب ہے۔ ورنہ بولنے والا بولے گا، سننے والا سنے گا، اور دامن دونوں جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ آنے والوں نے بھی گوشت پلاؤ کھایا ہے اور بولنے والوں نے بھی کھایا ہے۔ دنیا کا فائدہ پیٹ بھرنے کا تو ہوگا، لیکن دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو اتنا بڑا پنڈال اور یہ خوبصورتی اور دستار بندی کا جو ہے پوسٹر اور علماء کا جمع ہو جانا، یہ کوئی معمولی کھیل اور تماشا نہیں تھا۔ میں اس جگہ کے اوپر تقریباً 7-8 سال پہلے آیا تھا، یہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک مرد مجاہد کی محنت نے اس جگہ کو جو ہے جنگل کو منگل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور بھائی ایک بات اور یاد رکھیے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے علماء کے ساتھ محبت رکھے، علماء کو سراہا جائے، علماء کی قدر کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہی ایک قوم ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا یہ پوری دنیا کی جو ہے یہ موت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک عالم حق جو ہوتا ہے حق، وہ سوتا بھی اس وجہ سے ہے کہ صبح میں فریش ذہن سے رہوں گا تو امت کو میں صحیح مسائل بتلا سکوں گا، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن اپنے معاشرے کا ایک عجیب فلسفہ ہے، جس نے کبھی 5 روپیہ کسی مدرسے کو دیا نہیں، جس نے کبھی اس مولوی کو چائے تک پلایا نہیں، وہ محنت کر کے ایک جنگل کو منگل بنائے اور یہ یوں کہیں گے کہ یہ تو چندہ کر کے اپنا گھر بنا رہا ہے، یہ چندہ کر کے مولوی صاحب کھا رہا ہے۔ یاد رکھو جو علماء کی توہین کرے گا اللہ ان کی نسل میں کوئی عالم حافظ پیدا نہیں فرمائے گا۔ جس معاشرے میں علماء کی قدر نہ ہو وہ معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ جس معاشرے میں علماء کی غیبت اور چغلی اور برائی ہو وہ معاشرہ فقیری میں رہے گا۔ جس معاشرے کے اندر علماء کو ستایا جائے گا وہ معاشرہ فٹکار کھائے گا، وہ معاشرہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔
اس لیے علماء کی قدر کرو، علماء کے ساتھ محبت رکھو۔ میرے بھائیوں، ہم سب جمع ہوئے نسبت قرآن پر۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے واسطے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ کون؟ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لمولہ، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ وہ ہے جو بغیر کسی موٹر اور پریشر کے ناریل کے درخت میں 50 فیٹ 60 فیٹ اوپر جو ہے وہ ناریل میں پانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو نیچے لکڑی سوکھا ہے، پتا ہرا ہے، اور ابھی جو آم کے اندر منظر آئے وہ پیلا ہے، تھوڑی دنوں کے بعد اس میں ہراپن آئے گا، پھر گٹھلی میں تبدیل ہوگا، پھر اس کھٹاس کے بعد مٹھاس ڈالے گا۔ یہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ وہ طاقتور ہے، اللہ وہ طاقتور ہے جو تربوز کو زمین میں اور جو ہے کھجور کو اوپر اڑاتا ہے۔ اگر تربوز اوپر ہوتا، وہ تربوز اوپر ہوتا اور کسی کے سر پہ گرتا، بتاؤ کیا نقصان ہوتا؟ اللہ وہ ہے جو تربوز میں بیج کو بکھیر دیتا ہے اور خربوزے میں سارے بیج کو ایک جگہ جمع رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو انار کے اندر ایک تیبت دانے کو رکھتا ہے، ایک مرتبہ انار کو توڑ دیا جائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اسی طریقے سے انار کو سجا دے، کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی، اللہ کو دور نہ جاؤ دیکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم جو ہے دنیا کی تعریف ایسی تعریف میں کیا کسی مکھیا نے اور کسی سرپنچ اور وارڈ ممبر نے وہ کسی غریب کا حق دلا کر اندرا آواس مکان دلا دیا، اس کی اتنی تعریف کرے گا کہ نہ پوچھو۔ جس خدا نے یہ جان دیا ہے، جسم دیا ہے، صحیح سالم بنایا ہے، اس کی زبان پر اللہ کے لیے دو جملے نہیں آتے۔ اللہ کو دیکھو وہ کیسا ہے جس نے تیرے ہاتھ اور پیر کے اندر جوڑ بنائے ہیں۔ اگر اللہ نے تیرے جسم میں جوڑ نہ بنایا ہوتا تو تو اس طرح کھانا نہ کھا سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ نہ بنائے ہوتے تو تو بیٹھ نہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ نہ بنائے ہوتے تو تو سونے میں کسی کا محتاج ہوتا۔ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ سر کے بال کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو بڑھنے سے روکے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، ایسا کامل قادر مطلق ہے کہ وہ کبھی آنکھ کے پانی کو ناک میں، ناک کے پانی کو کان میں، اور جو ہے زبان کے پانی کو وہ ناک کے اندر نہیں جانے دیتا۔ ساری نلیاں ساتھ ہے، لیکن اللہ سب کو سنبھالے ہوا ہے۔ اگر ایک نس بلاک ہو جائے تو انسان ہیمریج کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک نس بلاک ہو جائے تو اب اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہارٹ میں اسپرنگ ڈالا جائے، اس کے لیے زمین بیچ دے گا، اس کے لیے یہ نہ جانے کیا کیا کر لے گا، لیکن اس کو کہا جائے تجھ پر حج فرض ہے، زمین بیچ لے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ ابھی اناؤنسر نے کہا جھوپڑی بکے تو بکے، مدینہ چلا جاؤں، ایک بھی آمین کہنے کو تیار نہیں تھا۔ میں پیچھے سے بولا بھی کہ جھوپڑی جو بک رہی ہے تو یہ مدینہ کے لیے آمین کیسے کہے گا؟ میرے بھائیوں، جھوپڑی کیا پوری زندگی اگر بک جائے اور مدینہ کی مٹی نصیب ہو جائے تو صحیح قسمت۔ میرے بھائیوں، اللہ ہے، اللہ اس اللہ کا کلام کیسا؟ اللہ فرماتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
سبیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ خود دوسری جگہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے پیغمبر قل صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے جس کے ذریعے سے قرآن نازل کیا جبرائیل امین کی اوصاف بیان کرتے ہوئے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ طاقت والا ہے، وہ امانت دار ہے، فرما بردار ہے۔ اور پھر آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ بیان کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، یہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ کون ہے یہ؟ فرمایا یہ جب چلتے نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے نہ موٹے نہ پتلے، درمیانہ قد ہے، چھریرا بدن ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں زمین کی طرف جھکاؤ رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ سینہ تان کر متکبر کی طرح غرور اور گھمنڈ میں نہیں چلتا، تو پیسہ کیا کما لیا، یہ قارون و حامان کی طرح بات کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے تواضع سے چلا کر، سن اکڑ کر کیسا بھی چلے گا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تیرا زمین پر اکڑ کر چلنا میری زمین کو فاڑ نہیں دے گا، اور تیرا سینہ تان کر غرور کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھ کر چلنا تو میری پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا تواضع سے چلا کر، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرے گا اللہ اسے اونچا کر دے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، چہرہ چمکدار ہے، ایک طرف چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے، دیکھنے والا دیکھ کر مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرتا ہے چودھویں کے چاند سے مصطفیٰ کا چاند زیادہ، محمد مصطفیٰ کا چہرہ یہ زیادہ حسین و خوبصورت ہے۔ میرا نبی ایسے دانت حضور کے موتیوں کی طرح تہبتے، حضور کی پلکیں دراز ہیں، بھویں لمبی لمبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی ہے، سائن کا پورا جو ہے وہ سفید ہے، بیچ کا کالا ہے، اور اس کالے پن میں لال لال بیچ میں جو سفید سائن میں اس میں لال لال لکیریں ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر یوں تصور کرتا ہے جیسے کسی مصور اور کاریگر نے محمد مصطفیٰ کے آنکھ کے اندر کاریگری کی ہو، ایسا حسین ہے۔ محمد مصطفیٰ کے سامنے کے دو دانت ہیں، اس دانت کے اندر تھوڑا سا فاصلہ، حضور جب بولتے تو منہ سے نور نکلتا، وہ سامنے کے لوگ دیکھ کر یہ سمجھ جاتے محمد مصطفیٰ کے منہ سے نور نکل رہا ہے۔ ایسا پیغمبر محمد مصطفیٰ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ فرماتے الہ العالمین، مجھے جو ہے یہ جو ہے مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیجئے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ امت دے دیجئے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس امت میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھٹے آسمان پر بٹھائے رکھا۔ معراج کی سفر سے جب لوٹے واپس نماز کے کم ہونے کا مشورہ دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا موسیٰ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ ایسا بلند بالا نبی ہے، معراج کا سفر ہے، سارے انبیاء بیت المقدس میں منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ امام الانبیاء کا شرف عطا فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آدم کو تو دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو، یحییٰ و عیسیٰ کو، ادریس علیہ السلام کو، ہارون کو اور موسیٰ کو، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ کی استقبال میں اللہ نے لگا دیا۔ ایسا برگزیدہ پیغمبر ہے جس پر اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایسا پیغمبر ہے جو اپنی طرف سے
से कुछ नहीं बोलता, ये वही गुफ्तगू करता है जो अल्लाह की तरफ से कहा जाता है। तो भेजने वाला अल्लाह जिसके जरिए भेजा गया वो जिब्राइल भी अमीन, अल्लाह भी सच्चे, मोहम्मद मुस्तफा भी सच्चे, और जो कलाम आया वो कलाम भी सच्चा। अल्लाह के रसूल को जब जिब्राइल ने सुनाना शुरू किया, हुजूर जल्दी जल्दी पढ़ने लगे कि रह न जाए। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसाना कलिताजल बी, ला तुहर्रिक बिही लिसाना कलिताजल बी, जल्दी जल्दी न पढ़िए, इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, याद कराना पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। आप कुरान को सुकून के साथ पढ़िए। अब सुनिए आप हजरात, पूरे इलाके से, दूर दराज से, हमारे रहमानिया से शेखुल हदीस साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना एजाज साहब तशरीफ फरमा है, और जो है जियाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। और शायर इस्लाम, मैं बचपन में छोटा था, दारुल में जब था तो एक जलसा किया हमारे गांव वाले ने, जिसमें कारी जमशेद जौहर साहब बेरकम फातिहा नारे बाबा ना ये बनगांव वाले को सुना कर गए थे। मुझे उनके जुमले याद है। मेरे भाइयों, आप हजरात की मौजूदगी में मैं इलाके को एक पैगाम दे रहा हूँ कुरान की निस्बत पर। अब रमजान शुरू होने वाला है, 7-8 दिन के बाद पूरा इलाका ये तय करे, और खानका रहमानिया की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, और पूरे मुआशरे में और पूरे इलाके में, चूंकि वो उनका मरकज है, दूर दराज से इनकी बात सुनी जाती है, वहां से एक्शन लिया जाए और ये फैसला सुनाया जाए कि हर मस्जिद के अंदर पूरे कुरान में 540 रुकू है, 20-20 रुकू की तिलावत होगी तरावी में, और 27 को कुरान खत्म किया जाएगा। ये नहीं कि हाफिज साहब 4 दिन में खत्म करके भाग रहा है, मस्जिद को बेरौनक कर दिया, और एक हाफिज साहब 10 दिन में भाग रहा है, और एक हाफिज साहब जो है वो 15 दिन में पढ़ा रहा है। और पढ़ाने का क्या अंदाज है, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे लड़के ने आकर मुझे कहा कि स्टेज पर किरात हो रही है, वो पढ़ रहे हैं रब्बुल मशरिकैनी, रब्बुल मशरिकैनी। छोटी काफ से बच्चे ने मुझे आकर वहां कहा कुरान सही पढ़ा जाए, सुकून के साथ पढ़ा जाए, तजवीद के साथ पढ़ा जाए, इदगाम इख्फा इकलाब के साथ पढ़ा जाए, इजहार हल्की और इजहार शफी की रियायत की जाए, और कुरान को सही अंदाज में पढ़ा जाए। वरना मेरे आका का फरमान है कि बाज़ कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जिस पर कुरान लानत भेजता है। कुरान लानत है। मैंने सुना मेरे गांव में बरसों पहले एक छोटा बच्चा था, उसने तरावी में 3 पारे एक ही रकात में पढ़ दिए। परेशान थे लोग, अरे भाई आपको करना क्या है पूरा महीना? क्यों आप 7 दिन में कुरान पढ़ेंगे? क्यों आप 10 दिन में पढ़ेंगे? क्यों आप 3 दिन में पढ़ेंगे? क्या करना है आपको मुझे बताओ। उलमा की जिम्मेदारी है। और तरावी पढ़ाने वाले भी 2 आदमी कम से कम हो मस्जिद में हाफिज़े कुरान, वो सही पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरह कुरान को पढ़िए, खुदा की कसम बस्ती पर अल्लाह की रहमत उतरेगी। रमजान जैसे महीने में कुरान की तौहीन हाफिज़े कुरान कर रहा होता है और पूरी मस्जिद उसको सुन रही होती है, इसलिए अल्लाह रहमत नहीं उतारता। बात कड़वी है लगेगी, लेकिन मैं पेशावर हो कर नहीं हो कि कारी खाली सबको यूं कहा कि आपसे ये लूंगा। ये तमाम उलमा स्टेज पर अहद करे कि हम इलाके में कुरान सही करने की कोशिश करें। इमाम नमाज पढ़ा रहा है, वही 29वां पारा, वही 30वां पारा,
کبھی سنت کی رات نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں عید کی نماز میں کیا سنت ہے، فجر میں کون سی سنت کی رات پڑھی جائے گی، بھائی کون سی جو ہے جمعہ میں پڑھی جائے گی، وہی لے لے کے عما یتساءلون اور والنازعات غرقا اور پوری امت کو غرق کر رکھا ہے۔ یہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ بات تھوڑی کڑوی لیکن بولنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہر مسجد والا دو حافظ رکھیں گے۔ اب بولیں گے اس کو کھلائیں گے کیسے؟ جو اللہ آپ کو کھلاتا اس کو آپ نہیں کھلا سکتے؟ ہاں، اور پھر یہ حافظ کون ہے؟ اللہ فرمانے والا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے حافظ صاحب پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جو تیری جو ہے آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ جیسا تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا پڑھتا جا۔ 6666 آیت ہے، اللہ اس کو اتنا بلند مرتبے والا منزل اور جو ہے وہ بلڈنگ عطا کرنے والا ہے، تو رہے گا اس میں یہ کیسے اکیلا؟ چھوٹے سے گھر میں یہ پریشان ہے، اتنا بڑا گھر دے گا۔ کہا تیری سفارش پر جہنمیوں کو جنت دے دیں گے، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ رہا تیرا باپ، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑا تاج پہنا دیں گے۔ جو حافظ کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑا تاج پہنائے گا تو پوری بستی کی ذمہ داری ہے کہ بستی والا 27 کو اس کو کپڑا دے، جوتا دے، چپل دے، ٹوپی دے، گنجی دے، انڈرویئر دے، اس کا پورا لباس دے عید کا، اور پھر اس کو پیسے کا ہار پہنائے، تاکہ بستی والوں کو یہ لگے کہ حافظوں کی یہ عزت ہوتی ہے، میں بھی میرے بچے کو حافظ قرآن بناؤں۔ ارے بھائی کریں گے ایسا؟ ہاں، یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں حافظ صاحب مانگ کے لایا ہے، اس کو 3 لاکھ ملا ہوگا، 1 لاکھ بتایا ہے، باپ بیٹھا ہے دینے کے لیے، تو بھی نکل جانا، دیتا ہوں میں رسید، جا کر کے لا۔ دیکھیں ایک تو گاؤں میں چھوٹی سی مجلس کرنی ہو تو 1000 روپیہ جٹانے میں اس کے چپل گھس جاتے ہیں، اور علماء پہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ بستی میں مولوی صاحب کو تنخواہ دینی ہے 5000، وہ پوری بستی مل کر 100-150 گھر کی دینے میں ان کے چپل گھس جاتے ہیں سیکریٹری صاحب کے، اور چوراہے میں بیٹھ کر علماء پہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کی ایسی پکڑ ہوگی، ایسی پکڑ، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکات سب اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ بچہ پیدا ہو تو مولوی صاحب، نکاح پڑھانا ہو تو مولوی صاحب، ہاں نکاح یا نکاح۔ میرے بھائیوں، نکاح کس سے کیا جانا چاہیے؟ تو کفو میں کسان کا بیٹا کسان کی بیٹی سے کرے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کی بیٹی سے کرے، لوہار کا بیٹا لوہار کی بیٹی سے کرے، سونار کا بیٹا سونار کی بیٹی سے کرے۔ یہ نہیں کہ جو ہے یہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے اور وہ کسان کی بیٹی لے آیا، یہ نہیں کہ یہ سونار ہے اور لوہار کی بیٹی کو لے کے آ گیا، اب جمے گا نہیں۔ کفو میں کرو۔ کیا کریں گے بھائی؟ کا لڑکے والا ہی لڑکی دیکھنے جاوے، لڑکی والا دیکھنے نہیں جاوے، بیٹی بوجھ ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ بیٹھے بات ہوگی تو کیا بات ہوگی بھائی؟ بھائی میرا لڑکا ہے، کیسا ہے؟ شریعت کہتی ہے نکاح انسان کرتا ہے لمالہا، مال کی وجہ سے، جمالہا خوبصورتی کی وجہ سے، حسبہا خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے مال دیکھ
کر شادی کیا اللہ اسے فقیر بنائے گا، جس نے خوبصورتی دیکھ کر شادی کیا ایک بخار کا جھونکا، ایک ٹائفائڈ اور ملیریا اسے بدصورت بنا دے گا۔ ولی اسدھا، اس کے گھر 8 بھائی ہے، 20 لاٹھی ہے، شادی کروں گا تو میں مضبوط ہو جاؤں گا۔ کہا اللہ اسی گھر سے تجھے ذلیل کر دے گا۔ تو شادی کیوں کرے؟ کہا وَلِدِينِهَا، دین کی وجہ سے شادی کرو۔ فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، جو دین کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ اس کو خوشحال رکھے گا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ایک ہی جملہ، لڑکا نوکری والا ہے، لڑکا نے بی ایڈ کیا ہے، سی ایڈ کیا ہے، وہ جی ایڈ کیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بی ایڈ سی ایڈ اور جی ایڈ کیا ہے؟ کہا بھائی بی ایڈ بہار بورڈ، سی ایڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل، اور جو ہے جی ایڈ یہ جھارکھنڈ بورڈ میں اس کی نوکری لگ جائے گی۔ تو شادی کس سے کرنا؟ نوکری سے۔ کیا لڑکا 1 لاکھ تنخواہ ہے مولانا صاحب؟ 1 لاکھ تنخواہ، اس لیے کیا ہوگا؟ کہا وہ 25 لاکھ مانگ لے گا۔ ابھی پہنچا میں ادھر ہنوارہ کے آگے، تو وہاں پتا چلا کہ ایک لڑکا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے اور اس نے سسر سے 25 لاکھ روپے کی گاڑی لی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا نکاح پڑھانے والے مولانا بھی مجرم ہیں، نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن کیا کریں گے، قوم تنخواہ کم دیتی ہے اس لیے ادھر ادھر نذرانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ 25 لاکھ لے گا، مولوی صاحب کو تو وہی 500 دے گا، اس میں ہی مرغا کھانے میں سب لڑے گا۔ میرے بھائیوں، فرمایا کہ دین کی نسبت پر شادی ہوگی، اور یہ انٹرنیشنل فقیر جو مانگ رہا ہے اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے۔ نکاح میں 2 ہی خرچے ہیں، ایک خرچہ سنت ہے اور ایک خرچہ واجب ہے۔ واجب جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، سنت میں تھوڑا بہت عمل ہے، واجب تو چھوڑ ہی دیا۔ واجب کیا ہے؟ وہ مہر ہے، مہر۔ بیان کرے تو مہر مسمى، نہ کرے تو مہر مثل، پھوپھی دادی۔ لیکن اب جو رجسٹر چھپا ہے اس میں لکھا ہے مہر معجل اور مہر مؤجل، حمزہ سے اور عین سے نقد۔ اس کو چوکڑی مارو، اس کو نکالو، بولے نقد کیسے دیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ باندھو 4 لاکھ باندھو، 2 لاکھ باندھو، میرے فاطمی باندھو۔ ارے میں دے گا کتنا ہے؟ ہمارا باپوں نے دے رہے چلے تو کی ہو رہے؟ دادا مرلے دادی ابھی کے جنازہ پر کھما معاف کر لیو۔ جو واجب تھا اس میں مہر ادا ہی نہیں کیا اور کسی عالم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور وہ بھی مہر معجل ہی لکھتا رہا۔ اور جب اب نکاح کے بعد مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو اب وہ پیسہ بھی مسجد کمیٹی لے رہی ہے مہر کا۔ شریعت کو الجھایا ہم نے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام خالی حافظ رضا 3-4 ہزار والا، اس نے کبھی صحیح منبر سے تقریر نہیں کیا، 6 نمبر سناتا رہا اور امت کو 6 نمبر میں گھمایا گیا۔ حقیقت میں اس کو کوئی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جلسے میں بیٹھے تو اس نے جو ہے وہ دعوت پر کلام کیا، اس نے بریلویت پر کلام کیا، اہل حدیث پر کلام کیا، ایک دوسرے کو گالی دیا، جلسہ ختم، نتیجہ کچھ نہیں ہاتھ میں۔ اس لیے پورے علاقے میں یہ بھی ہو کہ مسجد میں امام وہی رہے گا جس کے پاس عالم کی سند ہوگی۔
اور وہ بات کرے گا سود پر، وہ بات کرے گا زکات پر، بات کرے گا صدقے پر، بات کرے گا حج پر، بات کرے گا نماز پر۔ یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ یہ خرچہ جانتے ہی نہیں۔ پورے مجمع یہ ارادہ کرے کہ جس کا مہر باقی ہے وہ دیں گے، ورنہ حج بھی پڑھو گے تو حج آپ کا قبول نہیں ہے اگر بڑھیا چاچیوں نے معاف نہیں کیا۔ مولانا لوگ بھی دے دے، ہاں باقی نہیں رکھے۔ اور یہ علاقے میں یہ طے کرو جو نقد دے گا اسی کا نکاح۔ ابھی گاڑی جو نہیں دے تھے کیسا ہم نکاح پڑھے بارات میں دیتے؟ اگر اس کو جو ہے جہیز پورا نہیں ملا تو بارات بھی ہو سکتی ہے، اگر مہر نہیں دیا تو بارات کو کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ ڈنڈے سے مارو ایسے کو۔ شریعت کا اگر کوئی اور مذاق اڑائے تو یہ ریلیاں نکالیں گے، اور یہ خود کرے تو وہ پٹھان جیسا وہ قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے، پٹھان کو کہا جا رہا ہے ارے بھائی وہ قبلہ ہے، تیرے باپ کا قبلہ میرے باپ کا ہے۔ مسلمان اگر اسلام کا مذاق اڑائے تو سب چلے گا، اور غیر اڑائے تو اس کے لیے ریلیاں نکالو۔ بتائیے آپ یہ کیا تماشا ہے علاقہ؟ ٹو ویلر تک چلتا ہی مولوی صاحب آگے بات کرو۔ وہی ٹو ویلر ایکسیڈنٹ میں موت کا سبب بنے گا۔ لعنت ہے ایسے گاڑی پر، لعنت ہے ایسے جہیز پر، لعنت ہے ایسے بھکمنگے پر، لعنت ہے ایسے فقیر پر جو کسی غریب کا خون چوس رہا ہے۔ کس کام کا تیرا پیسہ، کس کام کی میرے 20 بیگھہ 10 بیگھہ زمین، جب تو انٹرنیشنل فقیر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ وہ فقیر اچھا جو بربر بن کر 10-10 روپے بھیک مانگتا ہے، اس فقیر سے تو نکما ہے جو کسی غریب کے خون کو چوس رہا ہے۔ یہ تماشا کر رکھا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مہر واجب ہے، یہ دینا ہوگا۔ اور ایک سنت ہے اولی مولو بشاتین، ولیمہ کر لو اگرچہ بکری سے ہی ہو، ولیمہ کرو۔ مولوی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیے یہ بارات کا کوئی ثبوت نہیں، لڑکی والے کا خرچہ ہے ہی نہیں شادی، لڑکے والا کپڑا دے گا، سکنا دے گا، اس کو جو ہے وہ کھلائے گا، پلائے گا، رکھے گا اور مہر دے گا۔ اور اس کو 20 سال 22 سال کی بچی ملی ہے، بغیر محنت کے گھر لایا ہے تو خوشی میں ولیمہ کرے گا۔ لڑکی والے پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بھکمنگا فقیر انٹرنیشنل کمینہ نالائق کہے گا، وہ کہتا ہے کہ گاڑی کروں گا، بولیرو لاؤں گا، اسکورپیو لاؤں گا، گاڑی لے کر جاؤں گا، گاڑی کا بھاڑا میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو سسور سے جہیز لے گا، میں 500 آدمی کو کھلاؤں گا۔ یہ فقیر بھکمنگا سسور سے پیسہ لے کے کھلائے گا۔ لعنت ہے تیری زندگی پر، لعنت ہے تیری سرکاری نوکری پر، لعنت ہے تیری ماسٹر کی ڈگری پر، لعنت ہے تیرے بی ایل اور سی ایل اور جی ایل ہونے پر، لعنت ہے تیری زندگی پر۔ کیا تماشا کر رکھا ہے میرے بھائیوں؟ بات کڑوی ہے لیکن یہ کڑوا گھوڑ ہر انسان کو پینا پڑے گا۔ ارادہ کرو اس مجلس میں کہ ہم اپنے بیٹوں کا جہیز نہیں لیں گے۔ ارے بولو انشاءاللہ۔ خدا کی قسم اللہ دے گا، دے گا۔ میں بھی ایک غریب گھر میں پیدا ہوا، 2500 کی نوکری پر بیوی کے ساتھ 7 لاکھ میں حج پڑا۔ اللہ دیتا ہے، جب علم دے گا تو دولت تو خود ہی دے دے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا نہ ہو، جیب تک تو ٹھیک ہے، دل میں اتر گیا تو پھر وہ مردود ہے۔ اب شادی ہوئی، شادی لے آیا بیوی کو،
20 लाख 10 लाख 15 लाख 7 लाख लिया है जहेज। अब वो सोचता है सुबह मेरी बीवी झाड़ू मारे, वो झाड़ू तुझे और तेरी माँ को मारेगी, घर में नहीं। हाँ, बर्तन मांजल नहीं आवे तो कैसे कैसे मांजेगी वो? तेरा बेटा बिक गया है, वही मांजेगा। फिर क्या बोलता है? शादी से पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा था, शादी के बाद से वो ससुराल का ही हो गया। तो तूने तो ससुराल को ही बेच दिया। फिर एक तो आबई जाए गाड़ी दे देती है, तो तूने तो बोला आबई जाए, तो वो चला गया। खुशी से देना भी जायज नहीं है, वो भी रिश्वत है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को आमिल बनाया था और वो ज़कात वसूली में गए, उनको लोगों ने हदिया दिया। उन्होंने जब आकर ये कहा ये ज़कात है और ये हमको हदिया मिला है, हुजूर फरमाते हैं क्या हो गया लोगों को? हमने ज़कात की वसूली पर भेजा है और वो उसे हदिया कह रहे हैं। अगर हमने न भेजा होता तो क्या उनको हदिया मिलता? अगर तू दामाद न बना होता तो तुझे ये गाड़ी हदिये में मिलती नहीं। जायज, खुशी से देना भी जायज नहीं। मेरे भाइयों, अब चूंकि पैसा लेकर आई है तो वो सुनती नहीं किसी की, वो भी देश में रहती है। अब चलता है सुबह शाम झगड़े। अब निभाव की कोई शक्ल नहीं है, कोई शक्ल नहीं। तो क्या उसको समझाओ? कैसे समझाओ? वकील साहब आइए, गवाह साहब आइए, ये बनाव नहीं हो रहा है, क्या करें? समझाओ। नहीं समझा फिर भी तो क्या कोई बात नहीं, रुको। ये औरत पाक है, नमाज पढ़ने की हालत में है, नापाक नहीं है, क्या इसको बोलो तुझे एक तलाक। एक लड़ गई। अब दोनों एक ही घर में रहेंगे, घर को छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है मैंने तुझे वापस बीवी बना लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, हंस के बात कर लिया, कहा दोनों शोहर बीवी चलो रहो। लेकिन दोनों के अंदर इतना बिगाड़ आ चुका है कि वो दोनों एक होने को तैयार नहीं है। तो कहा एक नापाकी आई, उसने बीवी को नहीं बोला, दूसरी आई कुछ नहीं बोला, तीसरी आई कुछ नहीं बोला। जैसे ही तीसरी नापाकी के दिन खत्म हुए वो औरत बायना बन गई। उसको बोलते हैं तलाक़े बाइन। 3 तलाक के पर्चे छापे, 3 तलाक पे सबने सिग्नेचर लिए, लेकिन समझाया नहीं कि 3 तलाक है क्या। ये मोदी जी क्यों पीछे पड़े, ये समझाया नहीं, खाली यूं इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम तो समझा, गांव में पोस्टर भेज दिया, सिग्नेचर। अरे भाई अमल करो, आमालुकुम मालुकुम। नबी फरमाते हैं जैसे आसमान पर आमाल चढ़ते हैं, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक फैसले भेजते हैं। आमाल सुधरने को, मुसलमान सुधारने को तैयार नहीं, सिर्फ सिग्नेचर से कुछ नहीं होता। हुआ कुछ नहीं हुआ और आइंदा भी नहीं होगा जब तक अमल नहीं करेंगे। का ये बायना हो गई। अब क्या करे? जा तू तेरे घर। जैसे घर गई, थोड़े दिन भाई ने रखा, माँ ने रखा, भाभी ने रखा, लेकिन अब भाई पूछता है कि तू कहाँ गई? माँ कहती रह नहीं सकी निकम्मी। भाभियाँ पूछती है कि तू ससुराल में न रह सकी, यहाँ हमारे साथ कैसे रहेगी? वो भी पूछते हैं। इधर ये भी परेशान है, सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा है, बच्चे रो रहे हैं, ये भी परेशान है। ये सोचता है काश मेरी बीवी आ जाती। वो सोचती है यहाँ घर में माँ पूछती है, भाई पूछता है, भाभी पूछते, इसलिए काश में शोहर के पास चली जाती। हजरत माकिल बिन यसार की बहन को उनके बहनों ने यही तलाक दी थी। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलग़ना अजलहुन्ना फला ताज़ुलूहुन, यही तलाक थी। अब उनकी बहन और उनके
के बहनों पछता रहे हैं और आपस में एक होना चाहते हैं, माकिल तैयार नहीं थे। फरमाया उनको न रोको, इज़ा तराज़ो, जब वो आपस में राजी है तुमको निकाह पढ़ लेने दो। कहा कुछ नहीं करना है, वकील आ जाओ, गवाह आ जाओ, मौलाना साहब वापस निकाह पढ़ा। आसान सा था मसला, लेकिन ये फॉर्म में आ गया और इसने फॉर्म में आकर यूं कहा कि तुझे 3 तलाक, तुझे 3 तलाक, तुझे 3 तलाक। अब क्या मौलवी साहब कोई रास्ता है मेरा? तेरा कोई रास्ता नहीं। अब एक मौलवी साहब उसको समझा रहा है कि भाई तेरा कोई रास्ता नहीं, क्या करेंगे? का एक रास्ता बचा है कि तेरी बीवी किसी और के साथ निकाह करे और वो आदमी किसी वजह से तलाक देवे या वो आदमी मर जावे तो उससे शादी कर सकता है, वरना नहीं। लेकिन इस उम्मत ने हीला और हलाला दोनों में कर लिया बड़ा घोटाला। यूं कहा ये ज़कात सदका फितरा लाया और लाकर जो है एक गरीब मुदर्रिस को कहा मदरसे में दे दीजिए, ज़कात का है। वो नौकरी करता मुदर्रिस है तो दे ही देगा घर से कि नौकरी से निकाल देगा। ये शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, पूछिए इन मुफ्तियाने किराम से, हीले के लिए तबलीग शर्त है। आज जो तबलीग की शक्लें इख्तियार की हुई है, बताइए क्या ये सूरत जायज़ है? आज तनख्वाहें भी जो है वो ज़कात से दी जा रही है, फितरे से दी जा रही है, वो जो है सदक़े से दी जा रही है। लिल्लाह पैसा हो ही नहीं रहा है, हीले का तरीका गलत है। और हलाला किसी को पकड़ लाओ, रात को निकाह करा दो और सुबह उससे तलाक ले लो। पूछिए ये उलमा से निकाह मुवक्कत जायज़ है क्या हनाफ में? जो कौम ये काम करेगी हलाले के लिए निकाह पढ़ाएगी, हुजूर फरमाते हैं लअनल्लाहुल मुहिल वल मुहिल लहू, हलाला करने वाला, हलाला करवाने वाले अल्लाह की उस पर लानत है। और जो मौलवी हलाले की निकाह पढ़ाता है वो मौलवी भी मुजरिम है। मेरे भाइयों, शरीयत जिंदा उसी वक्त होगा जब मैं और आप सब मिलकर जो है वो उस पर अमल करेंगे भाई अमर। फरमाया कुरान करीम जिसने उतारा वो भी सच्चा, जिस पर उतरा वो भी सच्चा, जो लेकर आया वो भी सच्चा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रुक कुरान से बरकत हासिल करो, फइन्नहु कलामुल्लाह, बेशक वो अल्लाह का कलाम है। कुरान को आप अच्छे अंदाज से पढ़ा करो, कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ा करो। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ारी कुरान साहबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। हजरत उबई कुरान पढ़ रहे थे, चुप हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उबई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फरमाया रसूल अल्लाह कुरान आप पर उतरा, मैं कैसे पढ़ूं? इशारा समझ गए कि अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? फरमाया हाँ। हजरत उबई इब्न काब ने लम यकुनिल्लज़ीना कफरू की सूरत पढ़कर सुनाई। कुरान आज भी तासीर रखता है, कुरान में आज भी वही ताकत और कुव्वत है। मेरे भाइयों, इसलिए इरादा कीजिए अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। और जो है अपने बच्चों के लिए अगर हमने बच्चे बड़े हो गए, ये काम नहीं किए, तो अब मदारिस की मदद करेंगे और मदारिस को चमकाएंगे और दूसरों के बच्चों को हम आलिम और हाफिज बनाएंगे। और मेरे भाई एक पैगाम मुआशरे को और दूंगा, एक पैगाम आपको और पेश करूंगा कि नौजवान और बूढ़े, पहले बूढ़ों की जिम्मेदारी माँ बाप की। शरीयत ने कहा कि जैसे बच्चा पैदा हो अच्छा नाम रखो, अच्छी तरबियत करो, बालिग हो जाए तो उस बच्चे का तुम जो है निकाह पढ़ा दो। ये बाप की जिम्मेदारी थी, नाम अच्छा रखना, तरबियत करना और उसका निकाह पढ़ाना। अब जब इसने ये काम कर लिया तो कहा वो
गरीब बाप गरीब माँ वो अपने बच्चों को मांग मांग कर जो है वो इंजीनियर बनाते, प्रोफेसर बनाते, बच्चा पास हो जाता है, बच्चे की सरकारी नौकरी लगती है, बच्चा ऑफिस में काम करता है, वहां उसकी आंख लड़ जाती किसी से, माँ को आकर कहता है कि अम्मा मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे शादी करनी है, पढ़ा लिखा बेटा था, तो माँ ने कह दिया कि हाँ अच्छी बात है, तुम्हें पसंद तो हमें भी पसंद, निकाह पढ़ लिया। निकाह के बाद थोड़े दिन वो यहाँ रही, उसके बाद कहने लगी ये शहर में काम पे रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, खाना पकाने में तकलीफ होती है, अम्मा हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। दोनों वहाँ चले गए, जुम्मा मिलने आते थे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जुम्मा को छुट्टी है। अब फिर जो है थोड़े दिनों के बाद जुम्मा का आना भी बंद हो गया। अब जो है थोड़ी दिनों के बाद एक ऑफर आया कि सऊदी की सरजमीन पर एक नौकरी की जगह खाली है, इसने वहां फॉर्म भरा, इसकी नौकरी लग गई। माँ बाप को इसने खत लिखा कि अम्मा मेरी नौकरी लगी है। माँ बाप खुश हो गए और आया माँ बाप से मिलने के लिए, आकर कहा अम्मा मैं तो सऊदी जा रहा हूँ, मैं मक्का जाऊंगा, मदीना जाऊंगा। कहा हाँ बेटा बहुत खुशी की बात है, हम नहीं जा सके, तू तो जा रहा है, जब जाए रोज़े रसूल पर तो मेरा सलाम कहना। अल्लाह सबको मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। फरमाते हैं हाँ ये कारी साहब ने, शाहिद साहब ने, वो मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी भली है, वो भी सुनाई थी बनगांव में। 2004-5 की बात कर रहा हूँ। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। शाहिद बहुत होते हैं, लेकिन वो गवैयों की तरह चार मिसरे करके आधा घंटा ऐसे ही खा जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है जमशेद जौहर साहब तसलसल के साथ अल्फाज पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जलसे की 2 कड़ी ऐसी होती है जो वक्त बर्बाद करते हैं। एक एलाउंसर जरूरत से जायद बोलते हैं, तकरीर करने वाले के बदले वही 10 मिनट कर देते हैं, और वो शाहिद साहब 2 जुमले 2 मिसरे सुनाने के लिए 20 मिनट लेते हैं। ये 2 कड़ी अगर सही हो तो जलसा कामयाब हो जाता है। तो पड़ोसी मुल्क में वो चला गया। मुसलमानों आप गौर से सुनो, आखिरी जुमला कह रहा हूं। फरमाया कि वो 13 साल मक्का में रहा। कितने साल? नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं 13 साल तक सरजमीने मक्का में रहा, और 13 साल तक वो हर साल हज पढ़ता था, हर साल हज पढ़ता था, लेकिन उसके कान में कोई कहता था अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है। वो ये बोलता चला जा रहा है, उसके कान में आवाज आती है। फरमाते 13वें साल जब वो तवाफ़े ज़ियारत कर रहा था, तवाफ़े ज़ियारत कर रहा था, अल्लाह सबको जो है हज नसीब फरमाए। जिसके पास माल है वो हज का इरादा करे, ये नहीं कि बूढ़ा होगा तब हज करूंगा। अब तो 65 साल के बाद वाले पर हुकूमत ने पाबंदी लगा ली, इसलिए असल इबादत जवानी की इबादत है। जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो हज पढ़े और जाए, और आपको पता चलेगा वो क्या मंजर है, वो क्या जगह है। फरमाया 13 साल तक उसके कान में ये आवाज आई। 13वें साल तवाफ़े ज़ियारत में वो घूम रहा था, उसके कान में कोई कह रहा है कि तेरा हज अल्लाह को कबूल नहीं है। ये बेतहाशा रो रहा है, ये रो रहा है। एक अल्लाह वाले की इस पर नजर पड़ी, अल्लाह वाले ने भांप लिया। अल्लाह वाला होता है, इसलिए कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाला भाप लेता है। अल्लाह वाले ने उस नौजवान से कहा बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैंने 13 हज किए, लेकिन कोई मेरे कान में मुझे कहता है, जब मैं मीना में सोया होता हूँ आवाज आती है अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है। तो
کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو؟ کہا میں فلاں ملک سے ہوں۔ کہا وہاں کون ہے؟ کہا وہاں میرے ابا ہیں، میری امی ہے، میرے ساس سسر ہیں، میری بیوی ہے۔ کہا سب چھوڑو، امی ابا سے تمہارا کیسا ہے؟ کہا ان سے میرا کوئی کانٹیکٹ اور میری کوئی بات چیت نہیں ہے۔ 13 سال ہو گئے ماں باپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ کیا وہ اوڑھنے کی مہک لگی ہے اور کیا سانس کا لڈو بنا ہے اور کیا وہاں کے اس کو پراٹھے اچھے لگے ہیں کہ اس ماں کو بھول گیا جو اسے 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر گھومی ہے۔ میرے بھائی ایک اللہ والے وہ اپنی اماں کو حج میں لے کر جاتے ہیں، پیدل سفر ہے، ملک شام سے لے کر آئے ہیں اور پھر پورا حج پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتی مجھے طواف کرنا ہے، 40 چکر طواف اس کو کندھے پر اٹھا کر کرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کعبے کے گلاف پکڑتا ہے اور اس وقت کہتا ہے اللہ بتا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا یا نہیں، اللہ بتا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا یا نہیں۔ غیر سے اس کے کان میں آواز آتی ہے جس دن پہلا قطرہ ماں کے سینے سے تیرے پیٹ میں گیا تھا اس ایک قطرے کا بھی ابھی تو نے حق ادا نہیں کیا، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا سن اگر تیری ماں کلمے والی نہیں بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تب بھی تیرے ذمے اس کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ اور مسلمان وہ 13 سال 13ویں سال تک جو ہے یہ آواز سنتا رہا، کہا بس یہی وجہ ہے کہ تیری ماں اور باپ جو ہے وہ تجھ سے ناراض ہے، پہلے اس کو خوش کر لے، وہی تیرے لیے حج ہے، وہی تیرا عمرہ ہے۔ اب وہ حج کے بعد نکلتا ہے، فلائٹ میں بیٹھتا ہے اور وہ ملک کے بڑے جو ہیں وہ شہر کے اندر وہ اترتا ہے، وہ سوچتا ہے اتنا دباؤ ہے سسرال والوں کا، وہ سوچتا ہے اگر گھر چلا گیا تو میری بیوی مجھے گالیاں دے گی، سسر مجھے دبائے گا، ہاں جب گھر جمائی پڑے گا، جب تو پیسے سے بکے گا تو پھر بیوی اسی طرح تجھے دبائے گی۔ وہ ڈر رہا ہے کیا کروں ابھی، اگر گھر جاتا ہوں سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جاتا ہوں تو میرا اللہ ناراض ہے۔ اس نے سوچا ہو سسر ناراض، سسرال والے جو ہونے دو ان کو، مجھے گھر جانا ہے۔ 13 سال کے بعد یہ نوجوان اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اپنی بستی میں گھستا ہے۔ جیسے ہی گیا چھوٹے چھوٹے 10 سالہ 11 سالہ بچہ وہ گلی ڈنڈا اور چیڑی اور وہ گلی کھیل رہا ہے۔ اس بچے سے پوچھا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، اس مکان کے اندر بوڑھے اور بوڑھی رہتے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ کہا ارے بھائی اس میں ایک بوڑھا رہتا تھا، وہ جو ہے انتقال ہو گیا 6 مہینہ پہلے، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، زمین کھسک گئی۔ بچے سے پوچھا اس کے گھر اور کوئی نہیں ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا سعودی کماتا ہے، اس کا بیٹا سعودی کماتا ہے، لیکن وہ کس کام کا پیسہ جو باپ کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ بچے نہیں پہچانتے، چھوٹے ہیں۔ کہا ابھی کون ہے؟ کہا وہ بوڑھی اماں اکیلی رہتی ہے۔ یہ نکلا اپنے گھر کے دروازے پر گیا، یہ سوچا اپنی سو رہی ہوگی، دروازے سے دھیرے دھیرے جھانک رہا ہے، دروازہ کھولا، دیکھا آنگن کے اندر کھٹیا بچھا ہوا ہے اور اس کھٹیے پہ اس کی بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے اور وہ بوڑھی ماں اس کھٹیے کے اوپر سے آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے الہ العالمین الہ العالمین، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اگر آج میں مر جاتی ہوں میرے قبر میں اترنے والا کوئی میرا محرم نہیں ہے، اللہ میرا شوہر بھی جا چکا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے۔ بوڑھی ماں مرتے مرتے بیٹا بیٹا کر رہی ہے اور یہ بیٹا تھا کہ 13 سال تک ساس سسر کر رہا تھا، 13 سال تک یہ دنیا میں لگا تھا، یہ ماں اپنے بیٹے کو پکار رہی ہے۔ میرے بھائی اس کے قریب جاتا ہے، ماں کے قریب پہنچتا ہے اور ماں کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ کیا دولت ہے، کیا تماشا ہے، اس لیے ہر ایک سے درخواست ہے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرے، کتنے گناہ ہو تو توبہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء
آسمان تک کے خلا کو پر کر دے اور ثم استغفرتنی، پھر تم اس سے کہے اے اللہ میری توبہ، میں غفرت لک ولا ابالی، ایک جھٹکے میں تجھے معاف کر دوں گا، میں نہیں پوچھوں گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ کیوں ایسا کیا۔ اللہ فرماتے غفرت لک ولا ابالی، ایک جھٹکے میں معاف کروں گا۔ کیسے گنہگار کو؟ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بستی کے اندر ایک آدمی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، چور ہے، گنڈا ہے، ڈاکو ہے، گاؤں والے پریشان ہیں، بستی والوں نے اس کو بستی سے نکال دیا، جنگل میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں وہ جنگل کے اندر پریشان تھا، موت کا وقت آ گیا، دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، آگے دیکھتا، پیچھے دیکھتا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، آخری جملہ ہے مسلمانوں، آخری جملہ، آسمان کو دیکھا اور کہا الہ العالمین، اگر آج میں مر گیا مجھے کوئی غسل نہیں دے گا، مجھے کوئی کفن نہیں دے گا، مجھے چیل کوڑے کھائیں گے، گیدڑ نوچ کھائیں گے، اے اللہ اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو میری نماز جنازہ پڑھے اور جو میرے غسل و کفن کا انتظام کرے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی ذات سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک جھٹکے میں معاف کرے گا۔ فرماتے ہیں اس کا انتقال ہوتا ہے، جبرائیل موسیٰ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں انتقال ہو گیا ہے، شہر میں اعلان کر دو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ پورا شہر ٹوٹ پڑا، مغفرت کس کو نہیں چاہیے؟ وہاں جب گئے تو دیکھا یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے بھگایا ہے، جس کو ہم نے جو ہے گاؤں سے نکالا ہے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ آپ کی کیا مذاق کرتے ہو، یہ زانی ہے، بدکار ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ دوڑے، اللہ سے ہم کلامی کی، فرمایا اللہ یہ تو لوگ یوں کہہ رہے ہیں۔ کہا ہاں موسیٰ وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ ایسا تھا، لیکن اس نے موت کے وقت ایسی توبہ کی ہے، اس نے کہا میرے جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما، اگر وہ یہ کہہ دیتا ساری دنیا کی مغفرت فرما تو میں سب کی مغفرت کر دیتا۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس لیے ارادہ کیجئے کہ پچھلی زندگی سے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بیٹوں کا جہیز نہیں لیں گے، بہوؤں کو نہیں ستائیں گے، مسجد کو آباد رکھیں گے، تراویح 27 کو ختم کریں گے، دو حافظ رکھیں گے، حافظوں کا اکرام کریں گے، علماء کی عزت کریں گے، اور پھر جو ہے مدرسے والوں کو بھرپور، بچہ ہو تو بچہ بھیج کر امداد کریں گے، بچہ نہیں ہے تو پیسے سے امداد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ عید و عزمن واز جملہ جہاں آمین بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔